بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے کچھ خاص وظائف اور کچھ خاص عمل۔ آج کا میرا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تمام خواہشات، تمام تمنائیں پوری ہو جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم ہو جائیں۔ جب انسان کو کوئی ایک بھی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنی ان خواہشات کو لے کر پوری زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک بھی خواہش اس انسان کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی مانگتا نہیں، اور اگر مانگتا بھی ہے تو اپنی وہ خواہش یاد کر کے ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بے شمار عطا فرمایا ہے۔ بندہ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، نہ کہ کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، یقین رکھو اگر پوری امت اس پر متفق ہو جائے کہ تم کو فائدہ پہنچائے تو وہ تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اس چیز کو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اگر اس پر متفق ہو جاؤ تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا دیں تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو اللہ پاک نے لکھی ہے۔ تو جب تک اللہ پاک اپنے بندے کو نفع نہیں پہنچاتا تب تک کوئی بھی چیز اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک طبیب ڈاکٹر کی دوا شفا دے سکتی ہے، زام کا زہر جان لے سکتا ہے، مگر یہ اللہ پاک کا طے شدہ اس کی طرف سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے دیدہ یعقوبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا بخشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ اور بیمار اچھے کرتے تھے مگر اللہ پاک کی اجازت سے۔ لکھنے سے مراد لوح محفوظ میں لکھنا ہے، اگرچہ وہ تحریر قلم نے نہ کی مگر چونکہ اللہ پاک کے حکم سے کی تھی اس لیے کہا گیا کہ اللہ پاک نے لکھا۔ مطلب ظاہر ہے اگر سارا جہاں مل کر تمہیں کوئی نقصان دے تو وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت ہوگا۔ تو جب بندہ اپنی کوئی بھی حاجت پوری کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو جب تک اللہ پاک کی مدد اسے شامل نہیں ہوتی کوئی بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں وہ بہت ہی خاص ترین عمل ہے۔ یہ عمل میرا ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنی من چاہی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برسوں سے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشیں پوری ہو جائیں، برسوں سے دلوں میں چھپی ہوئی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو میرے وہ بہن بھائی، میرے وہ خوش نصیب بہن بھائی جو کہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور روحانی وظائف چینل میں درود پاک پڑھ کر پیش کر رہے ہیں اور ان کا نام لے کے درود پاک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کا نام بھی دعا میں شامل ہو اور ان بہن بھائیوں کا بھی جن کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے روحانی وظائف آپ کے لیے ہفتہ اور اتوار کا خاص وظیفہ لایا ہے۔ ہفتہ اور اتوار کے دن کے بارے میں یہ بہت خاص ہے کہ جو ہفتہ اور اتوار کے دن کوئی بھی حاجت دل میں رکھ کے 2 دن کا روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے، تو اس بندے کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہفتہ کے ساتھ اتوار کا دن ملا لیتا ہے اور روزہ رکھتا ہے 2 دن کا تو اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ آپ بھی ان بخشش والے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ دل کے گناہوں کو صاف کرتا ہے، دل کی میل کو صاف کرتا ہے۔ جیسے کہ انسان پورا سال الگم بلگم کھاتا رہتا ہے لیکن جب اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے، اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈالتا ہے
تو اس کا پیٹ تمام بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی روزہ دل کی اور باطنی تمام بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ میرے خاص ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ خوشی خوشی درود پاک پڑھتے ہیں، دل سے درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنی خواہشات، اپنی منچاہی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان خواہشات میں اولاد کی خواہش، چاہے بیٹے کی خواہش ہے، چاہے بیٹی کی خواہش ہے، چاہے تو اچھے رشتے کی خواہش ہے، چاہے تو مال و دولت کی خواہش ہے، چاہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیرون ملک میں سیٹل ہو جائیں، چاہے اچھا کاروبار ہونے کی خواہش ہے، اپنے والدین کو حج و عمرہ کرانے کی خواہش ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اپنی اولاد کو تہذیب سکھانا چاہتے ہیں، مہذب بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی دل میں خواہش ہے تو آج یہ عمل کر لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن کام بہت زیادہ دکھائے گا۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ ہفتے کے دن جب آپ اٹھیں فجر کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ بالکل فری ہو جاتے ہیں، آپ ناشتہ وغیرہ کر لیں، اگر ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا ہے تو بھی نماز کے بعد کم از کم 10 سے 15 منٹ چھوڑ دیں۔ جیسے ہی ہلکا ہلکا سورج بلند ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور اتنی بلند آواز سے کرنی ہے کہ آپ کی جو منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کے کانوں سے ہوتے ہوئے آپ کے دل تک پہنچے اور دل آپ کا گواہی دے کہ سورہ رحمان جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے ہفتہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ اتوار کے دن نہ کر سکیں تو آپ اگلے اتوار کو کر لیں، پھر اگر آپ اتوار کو صرف عمل کرتے ہیں تو آپ اگلا ہفتہ ملا لیں، یعنی نیکسٹ جو ہفتہ آئے گا آپ وہ ملا لیں اس کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ ضرور آ گئی ہوگی اور آپ یہ عمل ضرور کریں گے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے جو بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور بہت زیادہ ماشاء اللہ عز و جل درود پاک بھی جمعۃ المبارک کے وظائف میں پیش کیا ہے، تو ان کے نام میں شامل کروں گی۔ سب سے پہلے ایک میری بہن ہیں، انہوں نے 1.25 لاکھ بار درود پاک پیش کیا ہے، شازیہ فاطمہ ہیں ان کا نام۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کرے اور اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کنگ خان ہیں اور انہوں نے 2000 بار ماشاء اللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں، حاجتیں، مرادیں پوری کرے۔ آیت کریمہ بھی آپ نے دیا ہے تو آپ کا یہ درود پاک اور آیت کریمہ تمام بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہلا نسرین ہیں جنہوں نے درود پاک پیش کیا، تحسین یونس ہیں اور سرور صدیق ہیں اور محمد قاسم، آسمہ کوثر ہیں دعا میں حصہ لینے کے لیے، ندیم کوثر ہیں قریشی، صالح ہیں دعا انہوں نے درود پاک پیش کیا، سمرہ فاطمہ ہیں، محمد شاکن ہیں، محمد اس کے علاوہ ایک اور بہن ہیں افشا نام ہے ان کا، آصفہ ہیں انہوں نے دعا میں حصہ لیا، درود پاک پیش کیا، سلیم اللہ ہیں اور اس کے علاوہ رضیہ مسز علی ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل آپ لوگوں نے، آپ سب کے تمام کے درود پاک کم از کم 3 لاکھ بار بنتے ہیں، تو ہم نے یہ تمام درود پاک آپ کے بارگاہ الہی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اسی طرح درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے روحانی وظائف چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ 20 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کی اجازت لے لیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔